سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو منتخب کیا ہے، جس میں کائنات کے عظیم ترین اور کریم خالق نے تمام انسانوں کو اپنے اصول، اپنے قاعدے، اپنے پروگرام اور اپنے نظام سے آشنا کراتے ہوئے کہ اس کا سسٹم کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے اور اس کا نظام کیا ہے، آشنا کراتے ہوئے ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسخها بخیر منها او مثلها۔ نہیں مٹھاتے کسی آیت کو، نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، مگر یہ کہ اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر اس سے بہتر نازل کرتے ہیں، اس سے بہتر کو بھیجتے ہیں۔ اور کیجئے گا کیا کہا اللہ نے اس سے بہتر کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے 1,23,999 آیت اللہ بھیجے ہیں رسول اکرم کو چھوڑ کر۔ اور کریے گا اس کی کو تھوڑی کم کیجئے، زیادہ ہوگی۔ 1,23,999 کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آیت اللہ کو بھیجا انبیاء کی شکل میں، کس لیے کہ ہماری ہدایت کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہمیں صراط مستقیم دکھائے، ہمیں یہ شعور دے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا کریٹر، ہمارا بنانے والا، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کوئی دو چار نہیں ہے، صرف ایک ہے، واحد ہے، آہد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور کی جگہ صرف ایک ہے جو ہمیں وجود میں لانے والا ہے، ہمارا بنانے والا ہے۔ اچھا یہ شعور دے، یہ تمیز دے، صراط مستقیم دکھائے، صراط مستقیم کی ہدایت کرے، گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی جانب لے کر آئے، ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے کر آئے، اور کیجئے گا جہالت سے نکال کر علم کی جانب لے کر آئے۔ انبیاء، اچھا اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تو انسانی شکل کے ساتھ بھیجا، انسانی جسم کے ساتھ بھیجا۔ اب سرکار ممکن تھا کہ انسانی جسم کے ساتھ نبیوں کو دیکھ کر کہہ دیتا کہ یہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں، ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو اللہ نے ان کی دلیل کے لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہادی بن کر آئے ہیں، ان کے پروف کے لیے، ان کی حقانیت کے ثبوت کے لیے انہیں معجزات دے کر بھیجا، تاکہ یہ سارے انسانوں سے ممتاز ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اعلیٰ نظر آئیں، بہتر و برتر نظر آئیں۔ اللہ نے انہیں معجزات دے کر بھیجا۔ اور کی جگہ اب کچھ لوگوں نے معجزات دیکھ کر بھی کہہ دیا کہ یہ جادو، اور کافر ہو گئے، کہنے لگے یہ تو ہم جیسے۔ اور کی جگہ کچھ لوگ اتنی بستی میں چلے گئے کہ ان انبیاء کو کہہ دیا تو ہم جیسے۔ کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ چاہا ان معجزات کو دیکھنے کے بعد، کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے، یعنی کہ یہ اللہ جیسے۔ کچھ نے تو کفر کی بنا پر، بغض کی بنا پر، نفرت کی بنا پر، کینہ کی بنا پر کہا نہیں یہ ہم جیسے ہیں۔ کچھ نے محبت کی بنا پر اتنا بڑھا دیا کہا یہ اللہ جیسے۔ تو سرکار نبوت خطرے میں پڑ گئی، مقام نبوت مٹ جاتا اور مقصد نبوت ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں سب سے افضل کو، سب سے بہتر کو، سب سے اعلیٰ کو، سب سے برتر کو بھیجا، سب سے عظیم آیت کو بھیجا۔ کس لیے؟ سارے معجزات دے کر بھیجا، سارے صفات دے کر بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے خدا نے، ان کے اندر سارے کمالات کو، سارے معجزات کو جمع کر بھیجا، تاکہ انسان اسے دیکھ کر جانے کہ جیسا یہ انسان ہے ایسے ہی پہلے بھی آئے ہیں، تو پہچان لے کہ پہلے آنے والے بھی اب تھے، معبود نہیں۔ سارے معجزات دیے کہ اسے دیکھ کر پہچان لے، کمالات اس کے دیکھ کر پہچان
رسول آئے، سارے معجزات، سارے کمالات جو نبیوں کو اللہ نے دیے تھے وہ تو دیے ہی نبی کو، اس کے علاوہ کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمالات سے نوازا، ان میں کوالٹیاں رکھی، ان میں خوبیاں رکھی، ان میں معجزات رکھے۔ اچھا رسول جا رہے سرکار، 63 سال کی عمر ان کی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کو جانا ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تو جا رہے ہیں، انسان تو وہی رہیں گے، فکر تو وہی رہے گی، سوچ تو وہی رہے گی، انسان تو نہیں بدلے گا، فکر تو نہیں بدلے گی، سوچ تو نہیں بدلے گی، تو سرکار ممکن ہے نا اس نبی کے بھی دشمن بنے اور اس نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے، اسے کمتر دکھانے کے لیے، اسے پست دکھانے کے لیے وہ اس کے بارے میں باتیں بنائے، اس کے اخلاق کو کردار کو بتائے، تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کریکٹر ہو، کوئی ایسا کردار ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جب نبی کی ذات پر حملہ ہو، نبی کے کردار پر حملہ ہو تو وہ آگے آ کر گئے، اللہ کے نبی کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے گئے، نہیں نبی ایسا تھا، نبی ایسا تھا۔ تو اللہ نے سسٹم رکھا سرکار کہ اب ہم میرا افضل نہیں بھیجیں گے، بہتر نہیں بھیجیں گے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں اٹھاتے ہم کسی آیت کو، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو، مگر یہ کہ اس کی جگہ پر اس سے بہتر بھیجتے ہیں یا اس کا مثل بھیجتے ہیں۔ غور کیجئے گا بھائی، بہتر بھیجا سارے نبیوں سے رسول کو، یہ سب سے بہتر ہیں۔ اب اللہ نے کہا رسول سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، رسول سے برتر تو کوئی ہے ہی نہیں، رسول سے اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، رسول سے عظیم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آئے گا تو اس کا مثل آئے گا۔ اور کی جگہ اب رسول کا مثل کون ہے بھائی؟ رسول کا مثل ہے کون؟ یہ کون بتائے گا ہمیں؟ تو دیکھیے اللہ کا کام ہے آیت نازل کرنا۔ بیدار بیٹھے ہوئے نا، سننے کے لیے تیار ہے؟ کام اللہ کا کیا ہے؟ آیت نازل کرنا۔ اللہ کی آیتوں کی وضاحت کون کرتا ہے؟ کس پر نازل ہوا قرآن؟ اللہ کے رسول پر۔ اچھا آیت کون وضاحت کرے گا آیتوں کی؟ رسول اللہ۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ حکم نازل کرتا ہے نا، وضاحت کون کرتا ہے؟ رسول۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 78ویں آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ وضاحت نہیں کرتا، دیکھیں نماز کا حکم ہے، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید جا کر کھولیے، پڑھیے، اس میں نماز کے اوقات مل جائیں گے آپ کو، رکھتے نہیں مل سکتی۔ اور کریے گا اقیم الصلاۃ وطلوع الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو۔ کب سے؟ سورج کے زوال سے لے کر، اور کی جگہ غروب سورج کے زوال ہونے پر نماز قائم کرو، رات آنے تک نماز قائم کرو، اور صبح فجر 3 ٹائم بتا دیے نا اللہ نے، لیکن بتائیے کہاں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، صبح میں کتنی رکعت، دوپہر میں کتنی رکعت، آخر رات کے دوپہر میں کتنی پڑھنی ہے، اور مغرب عشاء کی کیا ہے، آپ کو نام بھی مل جائیں گے۔ نمازوں کے رکعت نہیں ملے گی، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے، 3 سجدے یا 4 سجدے ہیں، کون کرے گا وضاحت؟ ساری ذمہ داری ہے نبی کے دوست پر، نبی بتائے گا کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، تو نبی کے دوست پر ہے نا پوری ذمہ داری۔ آیتوں کی وضاحت کرے گا نبی، اللہ کا رسول۔ اللہ نے کہا ہم اب مثل بھیجیں گے، تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مثل دکھا کر جائے، اپنا مثل بتا کر جائے زمانے کے لوگوں کو۔ اب رسول اللہ نے اپنا مثل بتایا کہ میرا مثل ہے کون؟ سنیے، اللہ نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر چادر اوڑھنے والے اٹھو، قم کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، فانذر ہو، ڈراؤ لوگوں کو۔ اب اللہ کے رسول نے تبلیغ کرنا شروع کی، دوست دشمن ہو گئے،
کچھ افراد تھے جو رسول کے کردار پر بڑی باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھے کہ اس ذات میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا، اس کی زبان جب بھی چلتی ہے صداقت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، سچائی کے علاوہ اس کی زبان سے کبھی کچھ سنا ہی نہیں، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب یہ اتنا اچھا ہے تو جس کی عبادت کا حکم یہ دے رہا ہے وہ کتنا اچھا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا تھوڑا بہت شعور جو رکھتے تھے وہ ایمان لے کر آ گئے، غریب غربا لوگ تھے، اور کیجئے گا بعد میں لائے غنی جو ہیں، یہ تو بعد میں غنی ہوئے اور ایمان بھی ایسے نہیں لائے، اور کیجئے گا اچھا ایمان لے کر آ گئے لوگ، تو نتیجہ کیا ہوا سرکار؟ رشتہ داروں نے رشتہ ناتا توڑ دیا کہ جاؤ تمہارا بھائی کاٹ، آقاؤں نے غلاموں کو چھوڑ دیا، کہا نہیں لباس نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، ہم سے کوئی واسطہ نہیں تمہارا۔ اور کہہ رہا گا دوستو اور عزیزو سنیے، لباس نہیں کھانا نہیں، جب سب نے بائیکاٹ کر دیا کہ کچھ نہیں ملنے والا، اس ٹائم ہم ایسے ہی نہیں جناب خدیجہ کا ترانہ پڑھتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کیجئے گا جب زمانے نے کہا رسول کو چھوڑو تو تمہیں سب کچھ ملے گا، اگر رسول کا دامن تھامتے ہو، محمد کا دامن تم تھامتے ہو تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس ٹائم جناب خدیجہ آگے بڑھی کہ تم نہیں دو گے میرا خزانہ تو موجود۔ اچھا چلیے سرکار، کیونکہ سب سے افضل مانتے اس لیے ہیں اور ہیں کیونکہ یہ واحد خاتون رسول کی جتنی بھی ازواج سب کو اسلام سے ملا ہے، واحد خاتون ہے جس نے اسلام کو اپنی ساری بولا۔ اچھا چلیے سرکار، تو کہنے لگے نہیں رشتہ ناتا سب ختم، تم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب انسان ہے نا، انسان کو دیکھیے ہر چیز کی ضرورت ہے، جہاں دولت کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، وہاں رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر برادری بائیکاٹ کر دے تو انسان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ انسان اپنے جیسے انسانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، رشتہ دار چاہیے اسے، چاہے کتنی لڑائیاں ہو جائیں، کبھی نہ کبھی اگر چہرہ نہ دکھے ایک روز انسان تڑپ جاتا ہے، جہاں نظر نہیں آئے بھلے لاکھ اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن انسان اپنے جیسا انسان چاہتا ہے، رشتہ داروں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، چاہت اس کے دل میں ہوتی ہے، چاہیے اسے رشتہ دار۔ اب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے کہا گھبرانا نہیں، آؤ ہم تمہارا بھائی بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ہم نے رشتے قائم کریں گے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا حضور نے سرزمین مکہ پر، اور بھائی نہیں بنایا فقط، حکم یہ تھا اس زمانے میں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے اور دولت چھوڑ کر مرے تو اس کا وارث اس کا یہ ایمانی بھائی ہوگا، اس کی ساری دولت اسے مل جائے گی۔ اچھا یہ حکم منسوخ ہو گیا اس وقت جب سب لوگ ایمان لے کر آ گئے، اب حکم یہ نہیں رہا۔ اب قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا 6 آیت ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اب کیا ہوگا کہ اب مہاجرین کو نہیں ملے گا، مہاجرین سے، کیونکہ مدینے میں بھی اللہ کے رسول نے رشتہ قوت قائم کیا تھا کہ اب جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے کتاب خدا کی روح سے، اب قریبی رشتہ داروں کو ملے گا۔ یہ جو مومن نسبتی بھائی بنے تھے نا، اب انہیں نہیں ملے گا، حکم منسوخ ہو گیا۔ سب دائرہ اسلام میں جب داخل ہو گئے تو اب انہیں ملے گا۔ اچھا سرکار حکم ہے نا، کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، یہ آیت 2 جگہ پر ملے گی آپ کو، سورہ انفال میں جا کر دیکھ لیجئے، سورہ الاحزاب میں، کہ اب قریبی رشتہ دار کا وارث ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہواؤں پر، فضاؤں پر، گھٹاؤں پر، پانی پر، آسمان پر، زمین پر، عرش پر، فائز پر، پہاڑوں پر، طیور پر، وحوش پر، انسان پر کا نہیں، سب سے عجیب
سرکار اللہ نے بھی قلب رسول پر نازل کیا قرآن، قلب رسول پر. کس لیے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، عالم ہے. اللہ کیسا عالم ہے؟ ہم جیسا عالم ہے کہ پیدا ہوئے جاہل، علم حاصل کرا تو عالم بن گئے؟ نہیں، اللہ تو انسان کے وجود سے پہلے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا وجود میں آنے کے بعد، اور بھیجے گا تو پہلے جانتا ہے نا. اللہ نے بھی قلب رسول پر یہ قرآن نازل کیا. انسان کا دل کیا ہے؟ کا سب سے نازک چیز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے انسان کا قلب؟ نازک ہے نا. اگر سرکار اس پر آپ ایسے ہاتھ مارتے، ڈاکٹر بھی بولتے ہیں تو سر حضور حالات بگڑ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی نازک چیز ہے. یہ تو ماتم حسین کا معجزہ ہے. اچھا یہ سب سے نازک چیز ہے نا. اللہ نے کہاں نازل کیا قرآن کو؟ قلب رسول پر. قرآن کیا ہے؟ کا سب سے بھاری چیز ہے قرآن مجید. سورہ حشر 59واں سورہ 21ویں آیت جا کر پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے گرانی بتائی ہے، وزن بتایا ہے. قرآن کا قرآن ہے کیا؟ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے کہاں نازل کیا؟ قلب رسول پر. اللہ نے بتا دیا پہاڑ کمزور، قلب رسول مضبوط ہے. قلب رسول مضبوط ہے. کیوں بتایا پروردگار قلب رسول پر ہی کیوں نازل کیا؟ ہم رسول کے قلب کی حقیقت کو بتانا چاہتے تھے کہ جب قرآن جیسے وزنی کتاب سے رسول کا قلب نہیں بگڑا تو ہم کیسے بتائیں گے نور کا دماغ. رسول آیت کی وضاحت کرتے کیسے ہیں؟ کہا رسول کا طریقہ یہ ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی الصلاۃ تو رسول نے یہ نہیں کہا اقیموا الصلاۃ جاؤ نماز پڑھ لو. صلوا کما رأیتمونی وسلم. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو. یعنی کہ رسول عمل کر کر وقت دکھاتا ہے. اور کہنا دوستوں اور عزیزوں عمل کر کر دکھاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وارث کون ہوگا ترکہ کسے ملے گا؟ کہ جو قریبی رشتے دار ہیں. تو رسول کا طریقہ کیا ہے آیت کی وضاحت کرنے کا؟ پہلے عمل خود کرتا ہے رسول تو پھر مانو نا. رسول نے اپنی بیٹی کو جائیداد دی. سلام بھیجے محمد بیٹی کو جائیداد دی. جھوٹی حدیث بنا کر رسول کی بیٹی کا حق غصب کیا گیا. اور کہہ رہے نا اچھا آج زمانے میں مسلمان بڑا پریشان ہے، خاص کر یوپی کا حالات اچھے نہیں ہے. سرکار کے لیے بد دعا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں آپ مسلمانوں کی پراپرٹی پر بلڈوزر مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے. ارے بھائی جو مسلمانوں کی پراپرٹی کو ناحق تہس نہس کر دے، مسلمانوں کی پراپرٹی پر ناحق قبضہ کرے، وہ لعنت کا حقدار ہے. ہم نے کہا کیا کہنے مسلمان تیرے، تجھے مسلمان کی پراپرٹی پر ناحق کرنے والا قبضہ کرنے والا لعنتی نظر آتا ہے. لیکن جس نے سید المرسلین کی بیٹی کو سید المرسلین کی بیٹی کی پراپرٹی قبضہ لی ہو تو پھر اسے لعنت سے کیوں چھوڑ رہا؟ اچھا سرکار تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی ایک دوسرے کو
ایک دوسرے کا بھائی بنایا کوئی اور رشتہ نہیں. کمال دیکھے گا, حقیقت کو جانیے گا, رسول کی مصلحت کو سمجھیے گا. بھائی ہے پانی کر رہے, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بنایا کچھ اور نہیں. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم عمر کے لحاظ سے رشتہ قائم کرتے ہیں. بزرگ کو دیکھا چچا, جوان کو دیکھا بھائی, بچے کو دیکھا بیٹا بول دیں گے, بھتیجا بول دیں گے. یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ رسول نے کسی کو چچا بھتیجا نہیں بنایا, ماموں بھانجا نہیں, بھائی کا رشتہ قائم کیا. یہ بھائی کا رشتہ کیوں سرکار؟ اس لیے اگر آپ قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا اور تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں جتنے بھی نسبتی رشتے ہیں سب ٹوٹ سکتے ہیں, ایک یہ بھائی کا رشتہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. کیا کہنے اور دیجیے اللہ کے رسول ہدایت کر رہے تھے, لوگ پریشان ہو گئے. کہا ابن عبداللہ کا دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, اس کا کچھ کرو. کیا کرو؟ قتل کر دو اسے. اللہ نے حکم دیا چلے جائیے, مدینے سے نکل جائیے, اپنے بستر پر علی کو سلا دیجیے. پوری رات محاصرہ کیے رکھا مشرکین نے. دیکھ رہے تھے اچک کر, دیواریں چھوٹی ہوتی تھی, ایسی دیواریں تو نہیں, گھر پیک تو نہیں بنتے تھے پورے, چھوٹی چھوٹی دیواریں, اچک کر دیکھ رہے محمد سو رہے, محمد سو رہے, محمد سو رہے. سویا کون؟ علی. بھائی قد کاٹھی میں ڈیفرنس تو تھا نا یا نہیں تھا؟ پھر مشرکین نے کیسے نہیں پہچانا کہ بستر پر محمد نہیں کوئی اور ہے؟ تو جا کر پوچھئے علماء سے, کہا حضور اس لیے نہیں پہچان پائے کیونکہ اس رات اللہ نے علی کو محمد کی شبیہ بنا دیا تھا. کیا کہنے ہم نے کہا تو مانیے نا کہ شبیہ بنانا سنت الہی, شبیہ بنا دیا تھا. لفظ ہیں کہ علی آپ میرے بستر پر سو جائیے, علی آپ میرے بستر پر سو جائیے, اللہ آپ کو میری شبیہ بنا دے گا اور کیجئے گا. ایسے نہیں, یہ ہوائی باتیں تھوڑا ہی ہیں, اور کیجئے گا. اچھا سرکار, اب مشرکین صبح تک کا انتظار کرتے رہے کہ یہ خود نکلیں گے گھر سے, بیدار ہوں گے تب قتل کریں گے. رات کی تاریکی میں ان کا پروگرام تھا, لیکن وہ دوسرے معاملات تھے کہ ابو لہب آگے آ گیا. جیسے یہ رات کے اس وقت جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ محمد سو رہے ہیں, غفلت کی نیند. یہ مشرکین کی سوچ ہے کہ نبی غافل ہوتا ہے, نبی بہکتا ہے, کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دماغ نہیں سوتا. ارے بھائی نبی تو چھوڑیے, ہمارے مرجع نہیں سوتے 3 گھنٹے کے لیے. اور کیجئے گا کام نہیں صاحب, آگا کام نہیں, 3 گھنٹے کی نیند ہے کل, سمجھ رہے نا؟ کیونکہ اگر یہ سو جائے تو قوم کہاں رہے گی, کون سے جائے گی؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت اگر سو جائے تو زمانہ نہیں سو جائے گا. نبی کی آنکھیں سوتی ہے, دل نہیں سوتا, دل بیدار رہتا ہے, اسے سب پتا چلتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہم لیٹے سو گئے, ہمیں پتا نہیں ہم کہاں ہیں کہاں نہیں, زمانے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوتا. نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اچھا یہ سوچ رہے تھے, اب سو گئے, جیسے ہی آگے بڑھے ابو لہب آگے آ گیا. کیا ہوا؟ ان کے ساتھ تھا یہ بھی, کیا ہوا؟ گھر میں داخل کیوں نہیں ہونے دے رہے, تم ہمارے سے ہٹ گئے کیا؟ تم نے تمہارے دل میں بھتیجے کی محبت جاگ اٹھی کیا؟ کہا نہیں, تمہارا ہم مقصد ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, لیکن دیکھو ہمارا جو مقصد ہے محمد کا قتل ہے, محمد کو قتل کرنا ہے صرف اور صرف. اس گھر میں خواتین بھی ہیں, تو ہمارا مقصد کسی خاتون کے پردے کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے, پردہ دری کرنا نہیں ہے, اور کی جگہ بے پردگی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اس لیے رکے رہے صبح تک. اور کریے گا اس وقت جب انہیں لگا کہ ہاں محمد اٹھیں گے صبح کا وہ وقت, صبح سے مراد اٹھانا نہیں, صبح فجر, صبح صادق, یہ رکے رہے, انتظار کرتے رہے. انہوں نے پتھر بھی پھینکے, گھر میں داخل ہو گئے. اب جیسے گھر میں داخل ہوئے اس وقت, تو جیسے ہی چادر ہٹائی تو حیران رہ گئے, کہاں یا دین الہی نہیں, دین الہی کا محافظ
دین نہیں, اللہ کے دین کا محافظ ہے, دل ملا اٹھے. لیکن کہنا کوئی بات نہیں, اگر محمد چلے گئے کیا ہوا, ہم تو وہاں بھی قتل کر دیں گے, مدینے میں قتل کرنا آسان ہے, چلو ترکشی کرو, چلو مدینے پہ چڑھائی کرو. 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل آ گیا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے. کہا کون آ گیا؟ 1000 کا لشکر, ادھر 313 افراد. 313 میں بھی سہیل بھائی جانتے کیسے تھے؟ کچھ تو ایسے تھے سوچ رہے تھے جنگی نہ ہو, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. کہا نہیں, مال مل جائے. 2 قافلے آئے, ایک قافلہ اور آنے والا تھا نا, اس سے ہم بھڑ جائیں, مال ہاتھ لگ جائے, کیونکہ ہوئے تھے مسلمان مال کے لیے. اور کہے گا ہمارے جنگ نہ ہو, ڈرے ہوئے تھے. مدینے والے خود ابھی فارغ ہوئے 40 سال کی جنگ سے, تو یہ بھی ڈرے ہوئے. اصل کند, زرا, گھوڑے کچھ بھی نہیں, چند افراد پر یہ چیزیں تھی تو پریشان تھے, یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. ادھر مشرکین مکہ بڑے روح جوش اور ولولے کے ساتھ آئے تھے کہ کس میں ضرورت ہے جو ہم سے نظریں ملائے. ان کا گمان تھوڑی سی دیر میں خاک ہو گیا. جیسے ہی تلوار ابو طالب چلی, واہ 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 واہ, سناٹا ہو گیا نا. تلوار ابو طالب جیسے ہی چلی قبلہ, اور جیسے ہی مشرکین واصل جہنم ہوئے تو ابو جہل کا گمان خاک میں مل گیا. کیوں ہنس رہے؟ حضرت ابو طالب کی تلوار نہیں تھے, نہیں جنگ بدر میں حضرت ابو طالب نہیں تھے, بتا دیجئے نہیں تھے نا, اس لیے خاموش ہو گیا. کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی, یہی بات ہے نا. خاموش اس لیے ہوئے, آپ نے سوچا کہ غفلت میں منہ سے نکل گیا, جان کر بولا یہ جملہ. سنیے گا, سنیے. 2 جنگوں میں حضرت ابو طالب ہیں, اور کیجئے گا شرکت ہے حضرت ابو طالب کی 2 جنگوں میں. جنگ بدر اور احد میں حضرت ابو طالب. اب پوچھئے کیسے, کس طرح سے؟ ابھی جنگ ہوئی نا 2 ملکوں کی, یوکرین اور رشیا کی, ان 2 ملکوں کی ہوئی نا, تو میڈیا والے بتا رہے تھے فلاں ملک کے ساتھ, کون امریکہ ہے, فلاں کے ساتھ چائنا ہے. ہم نے کہا کیا ان دونوں کی جانب سے میدان میں جا کر لڑ رہے ہیں؟ کہا نہیں, ان کا اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے. جس کا اسلحہ چل رہا ہو اس کی بھی جنگ میں شرکت مانی جاتی ہے. تو یہ جو ابو طالب کی جانی کے ہاتھ میں تلوار چل رہی تھی جنگ احد اور بدر میں, یہ تھی ابو طالب کی تلوار. ذوالفقار نازل ہونے سے پہلے, ذوالفقار نازل ہونے سے پہلے جناب ابو طالب کی تلوار تھی.